بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ اس وقت اگلی جو نئی وبا ہے، اس کی اگلی اب آ رہی ہے ویو، اس کو دھیان سے دیکھیں۔ پہلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ اس میں کافی پیچیدگیاں ہیں، ہوگی بھی اچانک، ہوگی کم، لیکن ہوگی کی بھی بہت فیٹل شدید ہوگی۔ احتیاط کی ضرورت ہے سب کو، احتیاط آپ کرتے ہیں اس کو جاری رکھیں۔ اور اب محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ محفل ذرا لمبی ہوتی ہے، جو کہ درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے، پھر اس میں ذات کا ذکر بھی تھوڑا کریں گے بعد میں۔ تو ساتھ دیں، حافظ صاحب شروع کرتے ہیں۔ پہلے درود تاج پڑھیں گے وہ، اور اس میں آپ ساتھ دے لیں، جن کو آتا ہے وہ بھی پڑھ لیں، نہیں آتا وہ ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر سارے درود شریف پڑھائیں گے یہ، پھر اپنا محسن صاحب پڑھیں گے، اپنا شجرہ پڑھیں گے، اور درود لکھی بھی پڑھا جائے گا آج، وہ حافظ صاحب پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد خط سنائیں گے سرکار علی کا، پھر تھوڑا اس میں ذات کا ذکر کر کے دعا کریں گے۔ تو حافظ صاحب اب شروع کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود تاج سے جی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ دوست میرے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود تاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جمیل الشم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المغربین ورب المشرقین، مولانا ومولا الثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ، صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ،
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه بقدر حسنه وجماله وبارك وسلم عليه بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک کی مختصر سی محفل کا آغاز کرتے ہیں. میرا ساتھ دیں آپ اس میں. آنکھیں بند کریں، اپنے قلب پر اللہ کا ذاتی نام اللہ روشن کیفیت میں لائیں. چند سیکنڈ ذرا خاموشی سے اس میں بیٹھیں، پھر اپنی سمجھیں کہ آپ کا رابطہ آپ کے مرشد پاک سے ہو جائے گا اور یہ دودھ پاک بارگاہ رسالت میں مرشد کے ذریعے پہنچایا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ شہل اللہ یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الشفاعۃ الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ اسمع قولنا یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد سید المجیبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد سید المفلحین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد سید الفاضلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد سید الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد سید المبشرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد سید الرؤوفین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ
بقدر حسنه وجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد. یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد. یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا کریم یا نصیر المدد المدد المدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود خضری میرے ساتھ پڑھ لیجیے 5 دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ختم ختم شریف پڑھ مکمل پڑھیں. علم شریف پورا پڑھنا ہے. نہیں وہ پڑھتے ہیں علم شریف اور ہاں چاروں کل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم باب کرتے ہیں جی. ہم آنکھیں بند رکھیں, قلب پہ اپنی توجہ رکھیں. کوشش کریں کہ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود لکھی سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطرات الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أوراق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل القفار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما خلق في البحار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل واشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع الخلائق على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين وشفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا والحمد لله رب العالمين. آپ محسن صاحب شجاع شریف پڑھتے ہیں، پھر بعد میں سرکار علی کا خاطہ آپ کو 2 دفعہ سنائیں گے، اس کو دھیان سے سنیں. عمل کی بھی ہم کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے توفیق بھی مانگیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھا حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و اصحاب نبی پر صد درود و صد سلام، اور اہل بیت والے اصفیاء کے واسطے. مغفرت ہو صاحب حضرات خلفائے رشید، اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے.
یا الہی بندہ مسکین گدا بے کس غریب ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے، سر پہ ہے انبار اسیاں دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ مشکلیں صدہا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے، یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے، میں ہوں اجمی پر خطا میری خطائیں بخشیو، خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے، قطرہ رحمت کا ہوں طالب اگر ہو بے نصیب، شیخ بوداؤد تائی پرصفا کے واسطے، جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کرخی بادشاہ کے واسطے، سر سے سری کرو اس اجنبی نادان کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے، نفس شیطان سے بچاؤ بندائے مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے، رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے، یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے، کر فراح حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے، شیخ حضرت ابو الفرح ترتوسیہ کے واسطے، حسنت الدنیا و عقبہ آتنا یا ربنا، شیخ انکاری حسن صاحب رضا کے واسطے، یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ ابو سعید پیشوا کے واسطے، قادرہ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر العلا کے واسطے، کر عطا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقا، سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے، یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیو عطا، خواجہ حسن علی کرشی بادشاہ کے واسطے، حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیو، شیخ حضرت حفظ ابو بکر اولیاء کے واسطے، حرص و خواہش سے بچا ہوں پر شکستہ بے نوا، شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے، میرے سنگین دل کو یا رب موم سا کر درد سے، شیخ بوداؤد پیر اولیاء کے واسطے، یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا، خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے، طوطیہ طور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری، موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے، نیک حصہ کر میری قسمت خدایا با نصیب، شیخ بوالقاسم جناب پارسا کے واسطے، تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول، سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے، کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم، سید احمد ولی فرخ لقا کے واسطے، تشنہ لب ہوں میں پلاؤ کا سائے آب حیات، خضر ابدال بیابانی ادا کے واسطے، افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر، حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے، دے سعادت جاوداں اے مالک ہر دو جہاں، شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے، یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال، خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے، کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سخت تر، خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے، رحمہ رحمت کرو مسکین ہے در پر کھڑا، صاحب عبد الرحیم اولیاء کے واسطے، پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں، حضرت شیر محمد بادشاہ کے واسطے، یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر، شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے، نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا، نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے، اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں، سخی احمد یار قبلہ کیا کے واسطے، یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ، محمد عمر محبوب خدا کے واسطے، قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر الہ، کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے، قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل، ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے، دین و دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا، حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے،
اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے نور عرفاں سے منور کیجیو دل اے خدا حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید کلندر زما پیشوا کے واسطے ساقیہ بھر بھر پلا اب جام وحدت سے مجھے بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے دین و دنیا کی بھلائیاں الہی کر نصیب خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ کے واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست آنکھیں بند کر کے پوری توجہ کے ساتھ حضور پاک سرکار عالی رحمۃ اللہ علیہ کے خط مبارک سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک۔ 11 اپریل 1938۔ برادرم اشرف خان صاحب سلامت رہو، السلام علیکم۔ آپ کا خط ملا، دل کو صدمہ ہوا، دعا ہو رہی ہے، کرم کی بوچھاڑ آنے والی ہے، فضل و کرم کے دروازے کھلنے والے ہیں، جن کے رتبے ہیں ان کے لیے مشکلیں بھی ہیں۔ مالک اپنے بندوں کو کبھی کبھی آزمایا بھی کرتا ہے، لہٰذا یہ وقت آزمائش ہے۔ خاموشی، سکون اور صبر سے وقت کو کاٹو۔ میں جانتا ہوں کہ قرض دار روپوں کے لیے تنگ کر رہے ہیں۔ بیٹا، کئی مرتبہ لکھا ہے، مکان کے اندر کوئی زیادہ گناہ یا گستاخی کرتا ہے تو دوسروں کو بھی ساتھ ہی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بیوی بت کی علیحدہ پوجا کیا کرتی تھی، جس کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھپایا ہوا تھا، لہٰذا آزمائش حضرت علیہ السلام پر بھی پڑی اور انگوٹھی گم ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو دقت اٹھانا پڑی۔ میں ہر بار لکھتا ہوں مگر میری کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور مالک اپنا فضل و کرم فرماویں۔ میاں، دنیا اپنا کام سیدھا کرتی ہے اور وقت کو خوشامدانہ طور سے گزارتی ہے۔ تمہارا نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ بیوی، بچے تم سے سب علیحدہ ہیں۔ اپنی ڈیوٹی کا خوب خیال کرو۔ دیگر احمد آباد، بڑودہ اور برونچ والے دوست تم کو ازحد پیار کرتے ہیں۔ الہی فضل فرما، یا دستگیر اپنی دستگیری فرما، یا رحمت للعالمین اپنی رحمت فرما۔ مجھے مہربانی فرما کر جلد جلد خط لکھا کرو، میرا دل زیادہ بے قرار رہتا ہے۔ میرے لکھے ہوئے پر عمل فرماویں۔ اللہ تعالیٰ کارساز مسبب الاسباب ہے، فضل کرنا اس کی طرف سے ہے۔ اے مالک، ہم کو اپنی آزمائش سے بچا، آمین ثم آمین۔ الہی آ پشیما استغفر اللہ، تو ہی فریاد رس الحمدللہ۔ یعنی اے اللہ، میں شرمندہ ہوں اور مغفرت کا طلبگار ہوں۔ آپ ہی التجا سننے والے ہیں اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہی ہیں۔ بچوں کو دعا، گھر میں دعا پہنچے۔ اللہ تمہارا سب کا یار و مددگار ہو، کرم ہو، فضل ہو، رحم ہو، عنایت ہو، رحیمی ہو، انعام ہو، فیض ہو، آمین ثم آمین۔ المرسلہ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، 11 اپریل 1938۔ خط مبارک دوبارہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، 11 اپریل 1938۔ برادرم اشرف خان صاحب سلامت رہو، السلام علیکم۔ آپ کا خط ملا، دل کو صدمہ ہوا، دعا ہو رہی ہے، کرم کی بوچھاڑ آنے والی ہے، فضل و کرم کے دروازے کھلنے والے ہیں، جن کے رتبے ہیں ان کے لیے مشکلیں بھی ہیں۔ مالک اپنے بندوں کو کبھی کبھی آزمایا بھی کرتا ہے، لہٰذا یہ وقت آزمائش ہے۔ خاموشی، سکون اور صبر سے وقت کو کاٹو۔ میں جانتا ہوں کہ قرض دار روپوں کے لیے تنگ کر رہے ہیں۔ بیٹا، کئی مرتبہ لکھا ہے، مکان کے اندر کوئی زیادہ گناہ یا گستاخی کرتا ہے تو دوسروں کو بھی ساتھ ہی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بیوی بت کی علیحدہ پوجا کیا کرتی تھی، جس کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھپایا ہوا تھا، لہٰذا آزمائش حضرت علیہ السلام پر بھی پڑی اور انگوٹھی گم ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو دقت اٹھانی پڑی۔ میں ہر بار لکھتا ہوں
مگر میری کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور مالک اپنا فضل و کرم فرماوے۔ میاں دنیا اپنا کام سیدھا کرتی ہے اور وقت کو شامدانہ طور سے گزارتی ہے۔ تمہارا نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ بیوی بچے، تم سب سے علیحدہ ہو۔ اپنی ڈیوٹی کا خوب خیال کرو۔ دیگر احمد آباد، بڑودہ اور برونج والے دوست تم کو ازحد پیار کرتے ہیں۔ الہی اپنا فضل فرما، یا دستگیر اپنی دستگیری فرما، یا رحمت للعالمین اپنی رحمت فرما۔ مجھے مہربانی فرما کر جلد جلد خط لکھا کرو۔ میرا دل زیادہ بے قرار رہتا ہے، میرے لکھے ہوئے پر عمل فرماویں۔ اللہ تعالیٰ کارساز مسبب الاسباب ہے، فضل کرنا اس کی طرف سے ہے۔ اے مالک ہم کو اپنی آزمائش سے بچا، آمین ثم آمین۔ الہی آپ پشیماں استغفر اللہ، تو ہی فریاد رس الحمدللہ۔ یعنی اے اللہ میں شرمندہ ہوں اور مغفرت کا طلبگار ہوں، آپ ہی التجا سننے والے ہیں اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ بچوں کو دعا، گھر میں دعا پہنچے۔ اللہ تمہارا سب کا یار و مددگار ہو، کرم ہو، فضل ہو، رحم ہو، عنایت ہو، رحیمی ہو، انعام ہو، فیض ہو، آمین ثم آمین۔ المرسلہ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، دعا گو 11 اپریل 1938۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اب میرے ساتھ تھوڑا دروشی پڑھ لیں، اس کے بعد کلمہ شریف کا ہم ظاہری ذکر کریں گے، جہری، اور اس کے بعد پھر اسم ذات کا ذکر کریں گے، یا جو بھی آپ نے ذکر کرنا ہو سانس کے ساتھ وہ بعد میں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو پروگرام بتائیں گے، پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی۔ نور من نور اللہ، 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 وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حقا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جی باطنی ذکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں 2-3 گزارشات ہیں۔ نئے بہن بھائی آتے ہیں بعد میں سوال کرتے ہیں، وہ کچھ کنفیوز ہو جاتے ہیں، میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ جو باطنی ذکر ہے وہ تو سانس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کو مرشد جس کو آپ مان لیتے ہیں پھر اس وہ ذکر باطنی آپ کو دے دیتا ہے۔ اگر آپ کا ارادہ، نیت اور عہد جو ہے مرشد کے ساتھ اللہ اور رسول کی اطاعت کا ہو، جو قرآن پاک پہ اللہ نے کہا ہے کہ مرنے سے پہلے مرو اور جہاد اکبر کرو، بڑا جہاد کرو، جہاد میں نفس کرو، اور یہ اپنے نفس کے ساتھ لڑائی ہے، سب سے بڑا دشمن بھی یہی ہے، اور یہی مختلف صورتوں میں ہمیں آگے ملتا ہے۔ ہمارے کوئی دوست ہوں، دشمن ہوں، بہن ہوں، بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، ابھی خط آپ نے سرکار علی کا سنا، اس میں اشارہ اسی طرف ہے کہ دنیا میں جب بندہ آتا ہے تو نفس کے ساتھ، جسم کے ساتھ آتا ہے، اور یہاں اس سے یہ رونق دے دی جاتی ہے۔ اس کا اصل جو ہے اس کی اپنی روح ہے، اور روح جو ہے اللہ نے چونکہ سب روحوں کو پہلے پیدا کر کے اپنا دیدار کروا دیا تھا، سب کے اندر یہ انعام موجود ہے۔ ایک بھیکا چشتی بزرگ ہیں، ان کا شعر میں ہر دفعہ دہراتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بھیکا بھوکا کوئی نہ، سب کی گٹھڑی میں لال۔ کوئی بھوکا نہیں ہے، سب کے پاس ایک خزانہ موجود ہے، ایک گٹھڑی ہے، اس کے اندر ایک ہیرا موجود ہے۔ بھیکا بھوکا کوئی نہ، سب کی گٹھڑی میں لال، گرا کھول نہ جان دے اس دکھ ہے کنگال۔ ان سے اس گٹھڑی کی گرا نہیں کھلتی، وہ کھل جائے تو پھر وہ ہیرا ان کو مل جاتا ہے۔ خزانہ ہمارے اندر ہے، آپ کے اندر ہے، اس پہ محنت کرنی۔ اللہ فرماتے ہیں میں آپ کی شہرگ سے بھی آپ کے قریب ہوں۔ تو شہرگ تو وہ ہے نا جب وہ کٹ جائے گی، ختم ہو جائے تو روح چلی جائے گی۔ یہ روح کا تعلق اللہ سے اس طرح کا ہے، اور روحیں آگے عالم برزخ میں جائیں گی، وہاں یہاں اگر اچھی حالت میں گزری تو وہاں وہ موج میں رہیں گی، یہاں بری حالت میں اللہ کا وعدہ اور شریک نہیں مانا، محنت نہیں کی تو وہاں بے چین ہوں گی۔ پھر قیامت آئے گی تو یہی روحوں کو یہی جسم بھی دیے جائیں گے، پھر حساب جو کرامن کاتبین فرشتے لکھتے ہیں وہ لکھا جائے گا۔ تو یہ سفر ہے دنیا کا، اور یہ عارضی سفر ہے، یہ آزمائش کا سفر ہے، یعنی یہ دوسری سٹیج ہے ہماری۔ پہلی تو عالم ارواح میں تھی، اب ہم عالم دنیا میں آ گئے۔ یہ عارضی سٹیج ہے، ہر ایک نے اس سے جانا ہے اپنی عمر پوری کر کے۔ یہاں جو وقت اس کی یاد میں گزرے گا وہ صحیح ہے، جو نہیں گزرے گا وہ پھر بیکار چلا گیا۔ جو سلطان باؤز صاحب نے کہا کہ جو دم غافل و دم کافر، جو سانس اللہ کی یاد کے بغیر گزرے وہ کفر میں گزرتی ہے۔ تو اس کے 2 طریقے ہیں، یعنی یہ عہد کرنے کے لیے اللہ سے، یہ تو صرف اللہ والے ہی کر سکتے ہیں، یا جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ والوں کی فہرست میں وہ چاہتا ہے شامل ہو تو اسے پھر موقع بھی دیتا ہے۔ یہ محفلیں اسی لیے ہیں، مقصد بھی آپ کو بلانے کا اسی لیے ہے، تعلق بھی ایک ہی ہے، اور اسی کی ذات کی وجہ سے ہے۔ تو اس کو ہم نے لے کے آگے بڑھنا ہے۔ ہماری سب کی دوستی دائمی ہے اگر ہماری اللہ کے ساتھ سچائی ہے تو، اللہ کے حبیب کے ساتھ سچائی ہے تو، ورنہ کو نہ دوستی ہوتی نہ رشتہ داری ہوتی، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے۔ لیکن یہاں اگر ایسا ہوگا تو پھر وہاں دوستیاں کام بھی آ جاتی ہیں، اور اللہ یہی کہتے ہیں کہ میرے پاس آؤ گے تو دکھا دوں گا کون سی عبادت اپنے لیے کی ہے، کون سی میرے لیے کی۔ اب ہم وظائف کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، اور بھی بڑا کچھ اپنے طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن پیچھے نفس ہم اندر فکریں، پریشانیاں، ضرورتیں، لالچ ہر طرح کے موجود ہوتے ہیں۔
وہ ہم اسی کے تحت دراصل عمل کرتے ہیں، اس سے نکل کے اللہ کے لیے عمل ہوتا نہیں ہے. یعنی ایک لمحہ جو اس کے لیے مل جائے وہ تمام عمر پہ بھاری آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کو لینا ہے ہم نے. یہ ذکر سے مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس لمحے کو، اس کیفیت کو اپنے اندر حاصل کر سکیں. پھر یہ دائمی قائم ہو جاتی ہے اندر، پھر بندہ اس پہ محنت، پھر اندر سکون بھی رہتا ہے. بڑے سے بڑے طوفان آئیں وہ بھی گزر جاتے ہیں، اثر نہیں کرتے بندے پہ. لیکن اگر کوئی پھر نفس کا غلام ہے تو پھر اس کی حالت تو بری رہتی ہے. دنیا داروں کو ارد گرد آپ دیکھتے ہیں کیسے پریشان ہوتے ہیں، کیسے ان کو بیماریاں لگتی ہیں، کیا مسائل ہوتے ہیں. یہ بیماریاں اور پریشانیاں تو سب کے ساتھ آتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ والا اس کو صبر اور شکر سے گزارتا ہے. اللہ اس کو اندر توفیق دیتا ہے. گزرتا وہ بھی اسی تکلیف سے ہے جیسے باقی گزرتے ہیں، لیکن ان کو وہ محسوس ہوتی ہے، وہ ان کا نفس چیخے مارتا ہے. اللہ والا کا نفس چیخے نہیں مارتا، وہ اللہ کا شکر اور صبر کرتا ہے اور کہتا مجھے توفیق دو میں اس سے گزر جاؤں. وہ پھر گزار بھی دیتا ہے، پھر انعام بھی دیتا ہے. تو یہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کیفیت سے نکلیں نفس کی اور اللہ کی اس تلق والی کیفیت کو حاصل کریں. تو جن کی تو بیعت ہے وہ اس میں ذات پڑھیں گے، اس میں اعظم یعنی سانس کے ساتھ سانس اندر جائے تو اللہ، باہر آئے تو ہو، وہ اپنا ذکر کریں. باقی جو بہن بھائی ہیں ان کو میں نے بہت سو کو مختلف ذکر دیے ہوئے ہیں. ظاہری پڑھ، کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا، کسی کو اللہ کا نام دیا. وہ خاص طور پہ نئے ہیں وہ پوچھتے ہیں، کیونکہ کوئی نیا آتا ہے تو اسے ان کی ضرورت کے مطابق غذا دے دی جاتی ہے، دوائی دے دی جاتی ہے. پھر وہ اس محفلوں میں آتے لگتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس میں شامل ہو جائیں. تو ان سے گزارش ہے کہ یہاں جو ان کو ذکر دیا جائے پھر وہی ان کا ذکر ہوگا. اگر وہ اپنے طور پہ کوئی پڑھ رہے ہیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے، یا کسی کو کہا ہے کہ بھی یا رحمانوں کا ذکر کریں، یا حیو یا قیوم کا ذکر کریں، تو پھر وہ چھوڑ دیں، پھر اسی ذکر کو کریں. وہ سارے ذکر اسی میں آ جاتے ہیں، پھر سب ذکر اسی میں موجود ہوتا ہے، جو کہ پھر اس خاص محفل میں مل جاتا ہے. اور اگر آپ نے نیت یہ کر لیا کہ اس راستے پہ بڑھنا ہے، یہ اس میں یعنی بنیادی نقطہ ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے. تو انہیں کلمے کا ذکر کرنا ہے زبان کے ساتھ. وہ ایسے کہ سانس اندر جائے تو لا الہ پڑھیں زبان کے ساتھ، سانس باہر آئے تو الا اللہ، لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھیں، لیکن بلند آواز سے نہیں پڑھیں، ساتھ والا سنے بھی نہ، اور یہ ذکر اپنا بتاتے بھی کسی کو نہیں، خود دیتے بھی کسی کو نہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں آگے دینے کی، اور پھر اگلا نہیں پڑھے گا تو پھر آپ کو اس کا گناہ بھی ہوگا. تو وزن تو ہم نہیں اٹھا سکتے نا ایسی مشکل سے. ہاں اس کو راستہ بتائیں کہ بھی یہ راستہ ہے، میں بھی یہاں گیا تھا، تم بھی چلو محفل میں بیٹھ جاؤ، ذکر لے لو، کرو. یہ اس کو ایسے پڑھنا ہے. باطنی ذکر والے اپنا ذکر کریں، اور ظاہری ذکر والے جو ہیں پھر وہ کلمے کا ذکر کریں. سانس اندر جائے تو لا الہ، باہر آئے تو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب آنکھیں بند کریں، میرے ساتھ درود شریف کلمہ شریف پڑھ کے خالی سانس لیں. آپ خالی سانس لیں اور اللہ کا نام اپنے قلب پہ لے آئیں. جب اللہ کا نام آپ کے قلب پہ آپ محسوس کرنے لگ جائیں تو پھر جب میں ذکر شروع کروں اللہ اکبر کہوں گا تو پھر آپ نے ذکر شروع کر لینا اپنا. پھر ذکر ہم کرتے جائیں گے، درمیان میں اللہ اکبر کہوں تو پھر مراقبہ کر لیں. مراقبہ آپ کو سمجھایا ہے کہ اس سے مراد ہوتی ہے کہ ذکر نہیں کرتے، سانس کے ساتھ تو ذکر جاری رہتا ہے، زبان والے روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پھر اللہ کی طرف سے کسی انعام کا، اشارے کا انتظار کیا جاتا ہے. اشارے یا انعام ایک دم تو نہیں آ جاتا، لیکن کیفیت پیدا کی جاتی ہے اپنے اندر، کنسنٹریشن کی جاتی ہے. دیکھیں سرکار دو عالم کی ذات مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک غار حرا میں کیا تھے؟ آپ گئے وہاں، جاتے تھے تو کیا تھا وہاں؟ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، لیکن آپ کئی دن وہاں گزارتے تھے، اپنا کھانا بھی وہاں لے جاتے. کیا تھا وہاں؟ وہ ایک تعلق تھا آپ کا، وہ ذکر تھا آپ کا، وہ اللہ سے عشق اور محبت تھی، جس کا اظہار 40 سال کی عمر میں آپ کو اجازت دی کہ دنیا پہ کر دو. پھر وہی کی شکل میں ہر چیز قرآن پاک کی شکل میں ہم تک پہنچی. تو آپ تو پھر آپ ہیں، آپ کی ذات ہے. تو یہ ذکر سب نے کیا ہے اور سب کو اس سے گزرنا ہے. جو گزرے گا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہری عبادت میں بھی سکون آ جاتا ہے، ہمارے ہر معاملات اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی مشکل آتی ہے تو آسان بھی ہو جاتی ہے. اگر اس میں اگر کوئی دیر ہے، مصلحت ہے، تو پھر اللہ ہمیں صبر اور شکر بھی دیتا ہے. یعنی اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے، قوت ربی ہے یہ.
اس کو حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ کے لیے ہو کے اللہ ہی کا ہونا پڑتا ہے، پھر اسی میں بات بنتی ہے۔ اس کو لیں، اب آنکھیں بند ہی میرے ساتھ کلمہ شریف درود شریف پڑھ کے خالی سانس لیں، اور جب اللہ کا نام اپنے قلب پہ آ جائے میں کہوں گا اللہ اکبر تو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ اس طرح کریں گے تو آپ کا یہ تعلق جو ہے باطنی طور پہ اپنے مرشد کی روح سے قائم ہو جاتا ہے باطن میں، جس کو تفسیر شیخ بھی کہا جاتا ہے ظاہری زبان میں۔ ظاہری نہ بھی آپ تصور رکھیں، اللہ کا تصور رکھیں اس خیال سے کہ میرا ایک باطنی تعلق بن گیا، تو وہ تعلق پھر بھی بن جائے گا۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہماری شہرک سے بھی ہمارے قریب ہے، ہم نے تعلق بنانا ہے۔ اب یہ بن جاتا ہے جب، تو پھر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بن جاتا ہے۔ مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ دریا سے نہر، پھر چھوٹی نہر، پھر چھوٹی نہر، پھر کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ تو ہم کھیت ہیں، ہم تک پانی پہنچتا ہے، لیکن ہم اگر اپنا تعلق جوڑیں گے، یعنی نہر سے نکا جوڑیں گے تو آگے پانی آئے گا، وہ دریا سے آئے گا۔ دریائے وحدت ہے اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات نے مرکز جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو رکھا ہے۔ آپ نور اللہ نور ہیں۔ تو اب آنکھیں بند ہی میرے ساتھ درود شریف کلمہ شریف پڑھیں، آنکھیں بند کر کے اپنا خالی سانس لیں، پھر میں اللہ اکبر کہتا ہوں، پھر ذکر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لیں، اللہ کا نام اپنے قلب پہ لائیں۔
اللہ اکبر. اپنا ذکر شروع کریں. اللہ اکبر. مراقبہ کریں. اللہ اکبر. ذکر شروع کریں.
پڑھیں میرے ساتھ درود شریف کلمہ شریف ختم کر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش کریں اس کا ہمہ وقت ذکر کرتے رہیں. وضو تو ہر وقت انسان کا نہیں ہوتا، طہارت تو ہوتی ہے. خواتین کی زبان پاک ہے، وہ جن دنوں نماز نہیں پڑھنی ذکر و زبان سے کر سکتی ہیں. سانس کے ساتھ جن کا ہے وہ کریں، جن کو زبان سے کرنا ہے وہ کریں. اگلی محفلوں کے بارے میں گزارش کرتا ہوں. آج رات سے ربیع الاول شروع ہو رہے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے گا. باہر تو جو یہ مڈل ایسٹ ہے اور آگے جو ملک ہیں مغربی ممالک، وہاں تو آج ربیع الاول ہے پہلی. تو یہ برکت والا مہینہ ہے. درود شریف آپ کو میں نے کہا تھا پڑھا کریں، آپ پڑھتے تو ہیں، کوشش کریں اس کو بڑھائیں. یہ میں نے مہینے کا اس لیے ذکر کیا تو یہ تو مہینہ ہی آپ کا ہے، آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے. تو اس میں محنت کریں، زیادہ سے زیادہ محنت کریں، کوشش کریں. مالک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلی محفل جو ہے، اور جن بہن بھائی دیکھیں جو دوست ہیں جن کو ختم شریف دیے ہیں جہاں جہاں وہ اپنی جگہ پڑھتے ہیں، اب وہ اجتماعی ختم تو نہیں کرتے، لیکن خاص طور پہ درود شریف کی محفلیں یا دوسرے دوست ان میں آتے تھے، ان کو تلقین کریں، ان کو کہیں یہ درود خضری ہم پڑھتے ہیں، پڑھیں اپنے طور پہ. اگر اس کو بھی کاؤنٹنگ میں لائیں تو ان کا شوق بڑھے گا. دیکھیں کوشش اگر آپ کریں گے تو اس آپ کو برکت ہوگی، مجھے تو ہوگی. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ بھی آگے مؤدبانہ گزارش کریں. اور یہ جو تلقین کا راستہ ہے یہ محنت کا راستہ ہے، یہ عبادت ہی ہے، اللہ کی طرف راغب کرنا، اللہ کے حبیب کی طرف راغب کرنا. دیکھیں مسلمانوں کے 72 فرقے ہیں، آپ کو کوئی فرقہ نظر نہیں آئے گا جس میں اللہ اور اللہ کے حبیب کے لیے محنت نہ کرائی جاتی. ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. مثلا تبلیغی جماعت ہے، ان کا ایک اپنا انداز ہے، لوگ ان کو بلا وجہ تنقید بھی کرتے ہیں اور وہ غلط ہے، کیونکہ وہ اگر گھر سے نکلتے ہیں جو ان کی مزاج ہے، طبیعت ہے، ان کو وہ اچھا لگتا ہے اسی انداز میں اپنی طرف سے کرتے ہیں. اور اسی طرح باقی ہیں جو باطنی ذکر والے ہیں وہ اپنی جگہ محنت کرتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے اور ان اس انداز پہ تنقید نہیں کرتے، اپنی کوشش کرتے ہیں. تو کوشش وہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، آپ کے مزاج کے مطابق ہو، یعنی نرمی ہو، پیار ہو، شفقت ہو. اس میں صرف بات کی جائے، بات سمجھائی جائے، اور اگر بعد میں یاد دہانی کرائی جائے تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. آپ کو بھی فائدہ ہوگا، جن کو آپ کہیں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا. اور آپ کو مثال میں نے ایک یہودی کی تو سنائی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ ہی درود شریف اس نے پڑھا تھا تو اس کی دیکھیں بات بن گئی. اور یہ حدیث مبارک ہے جس میں یہ ذکر آیا، تو آپ کے زمانے سے پہلے کی بات ہے. تو اس لیے کوشش کریں خود بھی اس کو بڑھائیں، چونکہ میں نے دیکھا ہے جو تعداد آئی ہے وہ اب اتنی نہیں ہے جتنی ہم اب اکٹھے پڑھتے تھے. سمجھ تو آتا ہے کہ یہاں دوست آتے تھے، پھر یہ بھی پتہ ہے کہ بھی وہاں جانا ہے، اپنے شوق میں گھر میں پڑھتے بھی تھے. کچھ کرونا کا اثر بھی ہے، حالات کا اثر بھی ہے، تو انسان تو بڑی جلدی پھر گھبرا جاتا ہے نا، اصل سے ہٹ جاتا ہے. شیطان کا کام تو یہ جو ہمارے ساتھ بھاگا پھرتا ہے کہ اس کو ہٹا دیں اصل راستے سے. ذرا سا کوئی ظاہری کوئی چیز آئی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں ہمارا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، پھر وہ محنت ہماری کم ہو جاتی ہے. تو اس سے توفیق مانگتے رہیں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اگلی جو محفلیں ہیں چاند کی 14 جو ہے، 14 ربیع الاول جو ہے، اتفاق ہے، اللہ کا فضل ہے یہ کہ اتوار کے روز آ رہی ہے یہ. اور اس دن تاریخ ہوگی 1 نومبر، اور ختم غوثیہ کی محفل ہوگی. وقت اس کا 3:15 بجے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، اور پھر آگے وہی جو ختم غوثیہ وہ پڑھا جائے گا، پھر دعا ہو جائے گی. اور اگلی جو درود شریف کی محفل اور محفل خاص ہے یہ ہم نے رکھی ہے 15 نومبر کو، اور 15 نومبر کو بھی اتوار ہے. تو اس کے لیے آپ جیسے آپ کو کہا یہ درود شریف کثرت سے پڑھیں اس میں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پیش کر سکیں. اس طرح میں ربیع الاول کا مہینہ بھی گزر جائے گا، اور آپ ہم سب کی محنت جو ہے مالک ہمیں اس کی توفیق دیں اور مالک قبول بھی کرے. رہی بات آپ ذکر اذکار کی، بس میری تو ایک مؤدبانہ گزارش ہی ہوتی ہے، اس پہ محنت جاری رکھیں. باقی رہے حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں. یہ آپ کو کہا تو اگڑ دگڑ چیزیں ہوتی رہیں گی، اوپر نیچے جاتی رہیں گے، لیکن اللہ کا فضل ہے. اگر آپ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو پختہ رکھیں گے تو یہ گرم سرد ہوائیں تو چلیں گی، اس سے زیادہ بھی زوردار ہوں گی، کم بھی ہوں گی. تو مالک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اب باہر جو حالات سیاسی بھی دیکھ رہے ہیں، دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں، دنیاوی بھی دیکھ رہے ہیں،
جنگی بھی دیکھ رہے ہیں آپ، بیماری بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے اثرات بھی دیکھ رہے ہیں چاروں طرف. تو یہ دنیا کا نقشہ کچھ بدلتا محسوس ہو رہا ہے، اور سچ ہمیشہ جو ہے وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے. سچا نام اللہ کا ہے، اللہ کے حبیب کا ہے، اس کا کلام سچا قرآن پاک ہے، اور اس کی سچ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ہے. یہ موجود ہے دنیا میں، اور اسی نے آخر پہ ڈومینیٹ کرنا ہے، یہی اللہ کا وعدہ ہے. اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں، لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا. میرے مرشد یہی فرماتے تھے کہ عید تو آتی ہے لیکن 30 روزوں کے بعد آتی ہے. 30 روزے رکھیں تو جا کے عید کا مزہ آتا ہے نا. تو یہ عید جو آئے گی، لیکن اس میں ہمیں کافی گزرنا پڑے گا. اگر ہم اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو پختہ کر لیں گے، اور غنیمت ہے ہمارے اوپر، اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. ہم بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے طور پہ بھی آپ وظائف کوشش کرتے ہیں. بس اللہ سے توفیق مانگتے رہیں، سجدہ ریزی زیادہ کریں، اس کے آگے محنت کریں. مالک سب کو خوش رکھے اپنے گھروں میں. میرا سب کو سلام پیار دیں، جو نہیں آئے ان تک بھی پہنچائیں، عزیزوں تک. آگے جو آپ کے تعلق والے ہیں، جن کو آپ یہ ذکر اور وہ دیتے ہیں درود شریف پڑھنا، ان کو بھی سلام دیں، اور ان کو بھی کوشش کریں کہ ان میں شامل ہوں. اور نہیں تو کم از کم جو پڑھتے ہیں وہ آپ تک پہنچا دیا کریں، تاکہ اور ان کا شوق بھی پڑے، ہم سب کو بھی فائدہ، ان کو بھی فائدہ، اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو فائدہ، اور پوری انسانیت کو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. اب دعا کے لیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ. یا اللہ، یا باری تعالی، یا رب العالمین، یا مالک، یا خالق، یا رازق، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا مالک الملک. آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو ختم پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا گیا، جہاں جہاں محنت کی گئی، جہاں جہاں دوستوں نے وظائف کیے، محفلوں کی شکل میں، اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ، جو کچھ تقسیم کیا گیا، تقسیم کیا جائے گا، کیا جاتا رہے گا آپ کے فضل کرم توفیق سے. ہمارے قلب، ہماری روحیں، ہمارے نفس آپ کے آگے، آپ کے اس خاص احسان پہ سربر سجود ہیں. ہماری عاجزانہ التجا، عاجزانہ فریاد اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے. اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیے. اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء اکرام، اصحابہ اکرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہدائے کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خانوادے، تابعین، تبع تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے، سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لیجیے. اور خاص طور پہ اس کا ثواب پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول و منظور فرما لیجیے. اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار علی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم مولوی عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، نور سرکار کے والد محترم سائیں رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لے. اور خاص طور پہ اس کا ثواب عنان والی شان والی ہستیوں کے نام، جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا. میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ، شہنشاہ بڑیلا شریف نرالی سرکار پاک، اور میرے پیشوا و رہنما نور سرکار پاک قلندر اعظم صوفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لیجیے. اور خاص طور پہ اس کا ثواب حاضرین مجلس کے والدین میں سے جو کوئی فوت ہوا، بہن بھائی رشتہ دار سنگی ساتھی دوست احباب میں سے جو کوئی فوت ہوا، ان محفلوں کی رونق بہن بھائی جو آج ہم میں موجود نہیں، سب کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے. یا مالک الملک،
یا غفور الرحیم، یا رحیم ودود، یا عزیز الرحیم، آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، خاص طور پہ غوث پاک اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے، ہم سے جو خطائیں قصور گناہ سہون ارادتاً خیالی قولی فعلی طور پہ ہوئیں، ہمارے آباء اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی ساتھی، دوست احباب سے، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی غلطیاں قصور گناہ معاف فرما دیں۔ سب کے لیے آپ کے آگے اس جہان میں بھی خیر کی التجا ہے، اگلے جہان میں بھی خیر کی التجا ہے۔ یا باری تعالیٰ اپنے ہر نعم لوا کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی، ہر بیماری، ہر گمراہی دور فرماتے ہوئے سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرما دیجیے، سب کی جھولیاں رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے، سب کی ہر مشکل آسان فرماتے ہوئے سب کو ہر طرح سے اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا اکرم الاکرمین ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر انفرادی اجتماعی طور پہ جو برائیاں، نفاق، نحوستیں ہیں سب دور فرما دیجیے، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، ملت اسلامیہ کے ہر فرد پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، جہاں جہاں تیرے نام لیوا ظلم کا شکار ہیں یا باری تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائیے، یا مالک ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فضل فرمائیے، دشمن کی نظر بد سے ہر طرح سے اس کو محفوظ فرمائیے، اندرونی بیرونی دشمنوں سے ہر طرح اس کو محفوظ فرمائیے، اس کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دیجیے، اور آنے والے حالات میں اس ملک کو مالک آپ نے اپنے نام پہ بنایا، اس ملک کو اس قابل کر دیجیے، یہاں جو بھی آپ رہنما ہمیں دیں وہ اس قابل ہوں کہ اس ملک کو لے کے ہر طرح سے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں۔ یا رب العالمین آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا ذو الجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا مالک الملک، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تعلق والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں، ہم سب کی جو بھی ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، روحانی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، نحوستیں، رنج غم فکر ہیں سب دور فرما دیجئے، سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما دیجئے، سب کی ظاہری اور باطنی غریبی دور فرماتے ہوئے سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دیجیے، یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات حادثات سے، ہر طرح کی ذلت خواری، بدی بدنامی، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف سے، حاسدوں کے حسد سے، بغض سے، شر شرارت سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے، شیطان کے ورگلانے سے، اپنے نفس کے بلانے سے، ہر طرح سے سب کو محفوظ فرمائے۔ یا رب العالمین، یا ذوالجلال والاکرام، ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجیے، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجیے،
ہمارے قلبوں کو اللہ والوں کی غنا اور وسعت نصیب فرما دیجیے، ہمیں ہمہ وقت اپنے ذکر اور فکر کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیے۔ اطیع اللہ و اطیع رسول کی کیفیت ہمارے قلبوں، روحوں، نفسوں میں جاری و ساری فرما دیجیے۔ یا مالک، آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعاء۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مشکلات بے عدد دارے میں ماں، شین للہ غوث اعظم پیر ماں۔ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا بھی میرا سلام کو کریں، اللہ حافظ۔